بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہی بچہ ایک دن سلطنت کا فیصلہ کرے؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھ جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساقی سے درخواست۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانے میں ہی رہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے۔ شاہ مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائے ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 خوشے خشک ہے اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخر کار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہی منوعاً صحیح ثابت ہوئی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور اناج کی 7 بالیاں سرسبز ہے اور دوسری 7 خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو شخص رہا تھا اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، لہٰذا مجھے قید خانے میں جانے دیجیے۔ اس نے جا کر کہا
اے بہت ہی سچے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک ہے، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں شاید وہ آپ کی قدر جان لے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اسی دوران تم جو فصلیں کاٹو گے ان کے اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہے، سوائے ان تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد سال تک نہایت سخت قحط کے آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم بیچ کے لیے روک رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، اور اس سال وہ پھلوں کا رس خوب نچوڑیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔